بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بدھ گزرا ہے اس کی بات ہے۔ بدھ کے دن ایک اماں جی ہیں میرے پاس آتی رہتی ہیں۔ وہ میرے پاس آئی اور بہت افسردہ تھی، بہت رو رہی تھی۔ وہ کسی اسکول میں ٹافیاں وغیرہ بیچتی ہیں، پہلے بھی میرے پاس آتی رہی ہیں۔ وہ تو کہنے لگی حافظ صاحب میں اپنی پوٹلی میں چیزیں لے کر جا رہی تھی، راستے میں ایک صاحب ملے اور انہوں نے مجھے روکا اور روک کر کہنے لگی یہاں کوئی مولانا صاحب رہتے ہیں، میں نے ان کی بڑی تعریف سنی ہے، آپ جانتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اتنے میں ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا کہ اس بندے کو، یہ اماں جی وہاں کھڑی ہے، اس بندے کو کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں اس مولانا صاحب کو، میری والدہ فالج کی مریض تھی اور انہوں نے میری والدہ کا علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اماں جی اور صاحب کہاں ہیں؟ اتنے میں ایک بندہ ماشاءاللہ کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا، بلیک قسم کی، اس نے وہ اوپر شیروانی پہنی ہوئی اور اچھا عمامہ باندھا ہوا، وہ سامنے سے گزرا، ماشاءاللہ باشرہ داڑھی والا۔ تو وہ کہنے لگا وہ جا رہے مولانا صاحب، وہ جا رہے، میں ملتا ہوں۔ جا کر اس نے سلام کیا، السلام علیکم، آپ نے مجھے پہچانا؟ بولا نہیں، میں وہ ہوں جن کی والدہ کو فالج ہو چکا تھا اور آپ نے ٹھیک کیا تھا۔ وہ بندہ، اتنے میں وہ بندہ بھی قریب آ گیا اور وہ اماں بھی پوٹلی لے کر تھیری کی وہاں جا کر کھڑی ہو گئی، باتیں کرتے رہے۔ اماں جی کو انہوں نے کہا کہ اماں جی آپ چہرے سے کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا بوڑھی ہوں، ہاں گھر کے مسائل ہیں۔ یہ چیک کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، اکثر یہی کہتے ہیں آپ چہرے سے پریشان لگ رہے ہیں یا آپ کے گھر میں مسئلہ چل رہے ہیں، یعنی وہ لوجیکل بات کرتے ہیں جو آج کل عموماً ہر گھر میں مسئلہ چل رہا ہے۔ وہ اماں جی کو کہنے لگے یہ مسئلہ آپ کے گھر میں چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل چل رہا ہے۔ اماں جی کو کہنے لگے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے، برابر میں میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے، بہت خوبصورت نئی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اماں جی کو کہا روڈ پر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، وہاں چلتے ہیں بات کرتے ہیں۔ خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا، اماں جی کو بھی گاڑی میں بٹھا لیا اور پیچھے وہ دونوں بندے بھی بیٹھ گئے اور اماں جی کو گاڑی میں پوچھنے لگے کیا مسئلہ ہے۔ اماں جی نے سارا مسئلہ بتلایا۔ اماں جی کو کہنے لگے کہ انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں جو پیسے ہیں نا، وہ جو ابھی پیسے آپ کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہم آپ کو وہ پیسے ڈبل کر دے دیں گے اور انشاءاللہ پھر دیکھنا آپ کے گھر کے سارے مسئلے حل کر دیں گے۔ اماں جی بیچاری ٹافیاں بیچتی ہے، وہ ٹافیاں بیچ کر بیچاری انتہائی ضعیف ہے۔ اس نے 10 تاریخ کو اس کی کمیٹی کھلی تھی، اس نے تھوڑے کر کئی سال میں یہ 1 لاکھ روپے جمع کیے تھے کمیٹی ڈال کر۔ وہ 1 لاکھ روپے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ 1 لاکھ روپے جب گھر میں رکھے ہوئے تھے، اماں جی نے کہا کہ جی ہاں میرے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں، عمرے کے ہیں، میں عمرے پہ جانا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگے اماں چلو آپ کے گھر چلتے ہیں، تو وہاں سے جا کر ہم آپ کو جو ہے نا وہ پیسے دے دیں گے اور ڈبل کر دے دیں گے۔ اماں جی کو ساتھ گھر چلے، اس کے کافی گھر تو دور تھا۔ اماں جی راستے میں گاڑی روکی انہوں نے، اور روکنے کے بعد وہ اماں جی کو بھیجا جا کر آپ جتنے پیسے ہیں وہ جا کر لے کر آ جائیں۔ اماں جی گئی اور جا کر وہاں پہنچی اور وہاں سے انہوں نے پیسے نکالے، کسی کو گھر میں نہیں بتلایا، پیسے نکالے۔ پیسے لانے کے بعد وہ سارے کے سارے پیسے ان مولانا صاحب کو ہاتھ میں دے دیے، کہا یہ لے لیں۔ مولانا صاحب نے ایک کاغذ میں وہ پیسے ڈالے اور اس کے بعد اماں جی کی کان میں پرانی سونے کی 2 بالیاں تھیں، اسی زمانے سے ڈالی ہوئی تھی اور وہ سنار سے کسوائی ہوئی تھی کہ کھلے نہیں۔ تو کہنے لگے یہ بھی دے دے، یہ بھی ڈبل ہو جائیں گے۔ اماں جی نے کہا کہ تو کھلتی نہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اماں جی کی کان سے بالیاں نکالی اور وہ بھی اس میں ڈال دی اور لپیٹ کر کہنے لگے اماں جی بس ہم نے دم کر دیا ہے، آپ عمرے پہ جاؤ تو میرے لیے وہاں سے ٹوپی لے کر آنا اور ایک رومال لے کر آنا اور آب زمزم کھجور بھی لے کر آنا۔ اور وہ لپیٹ کر وہ اماں جی کو ہاتھ میں دے دیا۔ اماں جی کو کہا کہ 2 دن تک کھولنا نہیں ہے۔ اماں جی نے وہ واپس لیا اور واپس لے کر اپنے گھر آئی۔ اماں جی کے دل میں کچھ وسوسہ پیدا ہوا، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے۔ اماں جی نے کھولا اس کاغذ کو، دیکھا اس میں نہ تو وہ 1 لاکھ روپے ہیں اور نہ ہی وہ سونے کی بالیاں ہیں۔ اماں جی کو شعبدہ بازی کے ذریعے سے انہوں نے پیسے نکال کر لے گئے اماں جی سے۔ آپ یقین کیجئے جس بندی نے، جو بیوہ بھی ہے اور جو خود اس عمر میں کماتی ہے، آپ یاد رکھیے جو 60 اباؤ ہوتا ہے، 60 سال کے قریب بھی اگر وہ مزدوری کر رہا ہے یا محنت کر رہا ہے،
وہ اپنے دل سے نہیں کرتا. کچھ مسائل ہوتے ہیں تو اس عمر میں بندہ کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے. اور عمر رسیدہ خاتون اس ظالم مولانا صاحب کو، حلیہ مولانا کا، خود مولانا تو ظاہر بات نہیں ہے، ڈپلیکیٹ مولانا تھا، اس ظالم غنڈے کو اتنی شرم نہ آئی کہ اس اماں کو تو چھوڑ دے، وہ اماں جی کو لوٹ کر لے گیا. یہ ساری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ایک یہ ہے، خدا نہ خواستہ اگر آپ سے بھی اس قسم کا فراڈ ہو تو اس سے بچا کیسے جائے. میرپور خاص میں نے بھی کافی ساری جگہوں پر دیکھا ہے کہ خواتین آتی ہیں، جب ایسا صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے 11-12 بجے کا ٹائم، عموماً اس وقت میں جو مرد ہوتے ہیں وہ گھر پر نہیں ہوتے، دروازہ بجاتی ہیں. دروازہ بجانے کے بعد کہتی ہیں پانی دینا، پانی پینے کے لیے مانگتی ہیں اور گھر میں داخل ہو جاتی ہیں. اس کے بعد کہتی ہیں میں تھوڑا بہت روحانیت کو جانتی ہوں، آپ پریشان لگ رہی ہیں، یا آپ کا شوہر آپ کے ساتھ صحیح نہیں چل رہا، یا بچے نافرمان ہوتے ہیں، ماحول کے مطابق بات کرتی ہیں. پھر کہتے ہیں یہ میں آپ کو دے رہی ہوں ڈوری، اس ڈوری کو باندھ لینا، اور اس ڈوری کو باندھنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا یہ ہوگا. اس طرح کر کر عموماً وہ لوٹ لیتی ہیں اور گھر کا سونا پیسے وغیرہ وہ لے کر چلی جاتی ہیں. بہت سارے واقعات میرے سامنے اس طرح کے ہیں. اصل میں ان واقعات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے، کون سا منتر پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیسے بچا جا سکتا ہے. دیکھیے اس کے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے. یہ کیا کرتے ہیں، مجھے ایک صاحب ملے جو کہ ہپناٹزم جس کو ہم کہتے ہیں، ہپناٹزم جسے کہتے ہیں، اس کا ماہر تھا ایک بندہ. تو میں کہیں روڈ پر جا رہا تھا تو مجھے بندہ ملا اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا وہ. اچھا میں نے دیکھا اور دیکھ کر مجھے سمجھ میں آ گئی بات. تو میں پیدل جا رہا تھا. اس نے کہا کہ بھائی صاحب آپ بس اڈے پر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا تو پھر آپ یہ گاما اسٹیڈیم، میرپور خاص میں گاما اسٹیڈیم ہمارا اسٹیڈیم ہے، آپ گاما اسٹیڈیم کی طرف جا رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگا اچھا جہاں بھی چل رہے ہیں میں تھوڑا دیر آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں. پھر میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا جو کچھ آپ میرے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں نا، میں نے کہا ثابت چیزیں میں جانتا ہوں، میں اچھی طرح واقف ہوں، جو کچھ کرنا چاہ رہے ہو میں اس کا استاد ہوں. اس نے پھر میرے سے ہاتھ ملایا، بولا سوری، بہت معافی. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی کہتا ہے نا ٹرانس ملانے کے لیے، اگر آپ کہتے ہیں ہر چیز کو ہاں کرتے رہیں گے، یس یس یس، تو آپ اس کی ٹرانس میں آتے چلے جائیں گے. مجھے کہا آپ بس اسٹینڈ کی طرف جا رہے ہیں، بس اڈے کی طرف جا رہے ہیں؟ میں کہتا ہاں. تو میں ٹرانس میں آنا شروع ہو جاتا. پھر مجھے وہ کہتے کہ جی آپ جو ہے وہاں سے حیدرآباد جائیں گے؟ میں کہتا ہاں. تو دوسری مرتبہ ٹرانس میں آتا. پھر وہ مجھے کہتا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ میں اور ٹرانس میں آ جاتا. جب اتنا ٹرانس میں آ جاتا پھر وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا اور مجھے ٹرانس میں لیتے لیتے میرا مائنڈ کو کنٹرول کر لیتا. اور مائنڈ کنٹرول کرنے کے بعد جو بھی میرے جیب میں پیسے ہوتے، موبائل تھا، ساری چیزیں ہوتی، وہ آرام سے نکال کر لے جاتا. مجھے 10 سے 15 منٹ بعد ہوش آتا کہ میں ٹرانس میں ہوں. بندہ 10-15 منٹ بعد اس ٹرانس سے نکل جاتا ہے اور ہوش میں آتا ہے. تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو جیسے کہا جائے کوئی خاتون گھر میں آ گئی پانی پلانے کے لیے، اول تو آپ اس کو گھر میں نہ گھسنے دیں. تو خدا نہ خواستہ آ گئی ہے گھر میں، وہ آپ سے کہتی ہے کہ آپ پریشان ہیں، تو آپ کہہ دیں میں پریشان نہیں ہوں. آپ کے بچے نافرمان ہیں کہ نہیں؟ کوئی بچے نافرمان نہیں ہیں. آپ کا شوہر آپ کی بات نہیں مانتا؟ نہیں، میرا شوہر بہت اچھا ہے. آپ جو بات کریں اس کو قیاس کر دیں، اس کے بعد کو نفی کے اندر جواب دیں. کبھی آپ ہپناٹائز نہیں ہو سکیں گے، کبھی آپ اس کی ٹرانس کے اندر نہیں آ سکیں گے. تو بہت چھوٹا سا طریقہ ہے، اس کو اپنا لیجئے، انشاءاللہ آپ لٹنے سے بچ جائیں گے. آپ کا بھائی حافظ حبیب اللہ طبیب، سرائے فقیر، میرپور خاص، سندھ.